بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصول فقہ کے کورس کا آج ہمارا 7واں لیکچر ہے. ٹھیک ہے، تو ہم مصادر شریعت کی بات پڑھ رہے تھے. اس میں ہم نے قرآن کی بات کو ڈسکس کر لیا. اس کے بعد سنت کی بات آئی. تو سنت میں یہ بات آ گئی کہ کون سی سنت کب کس اسکول آف تھاٹ کے ہاں، کس مکتب فکر کے ہاں ایکسیپٹیبل ہوتی ہے، ایکسیپٹیڈ ہوتی ہے، اور کس کے ہاں کب ریجیکٹیڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک بحث ہے کسی حدیث کے اتھینٹک ہونے کی، وہ اور بحث ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کی بات، جسے کہتے ہیں قبول و رد کی بات. تو ایک ہے صحیح اور ضعیف ہونے کی بات، وہ ہم نے اصول حدیث میں پڑھی ہے. یہ ہے قبول و رد کی بات کہ اخبار احاد کو قبول کرنے کی شرائط کیا ہیں. ہم نے کہا تھا جمہور کے نزدیک 5 ہیں. جمہور کون ہے؟ عام طور پہ جو 3 اسکول آف تھاٹ ہیں، مالکی، شافعی اور حنبلی. ٹھیک ہے جی، یہ ان کا موقف عموماً ایک ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو بتائی تھی کہ امام مالک کے شاگرد ہیں امام شافعی، امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل. یہ ایک ہی چین ہے. تو استاد شاگرد میں موافقت ہو ہی جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے مجھ سے پڑھا، ٹھیک ہے، اب جس نے آپ سے پڑھا تو تھوڑی بہت جو ہے وہ، تو عموماً یہ کیا ہے، یہ جو 3 اسکول آف تھاٹ ہیں عموماً ایک طرف ہوتے ہیں عموماً. ٹھیک ہے، تو یہ میجورٹی کی رائے. دوسری طرف حنفی اسکول آف تھاٹ. امام مالک کہاں پہ تھے؟ مدینہ کے اندر. یہ اسکول آف تھاٹ کہاں سے چلا؟ مدینہ سے. امام ابو حنیفہ کہاں پہ تھے؟ کوفہ میں. کوفہ کہاں پہ ہے؟ شام میں. کہاں سے آ گیا بھائی؟ عراق میں. ٹھیک ہے، تو یہ حجاز میں تھا. مدینہ کہاں ہے؟ اس کو حجاز کا علاقہ کہتے تھے نا. ٹھیک ہے، آج کل اس کو سعودی عرب کہتے ہیں. اور کوفہ کہاں تھا؟ عراق میں. ٹھیک ہے، تو جمہور ویسے کتنی فقہیں ہیں؟ 14-15 ہیں تقریباً. کتنی فقہیں ہیں؟ 14-15 جو کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں. بہت ساری فقہیں ایسی ہیں کہ جو معروف نہیں ہوئیں، لوگوں نے ان کو فالو نہیں کیا. اب یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ کچھ فقہیں کیوں معروف ہو گئیں، کیا ریزنز تھیں کہ یہی فقہیں معروف ہو گئیں، لوگوں نے ان کو فالو کیا، کروڑوں میں ان کے فالوورز ملے ہیں. باقی بھی بڑے بڑے ائمہ تھے. امام لیث بن سعد ہیں، اسحاق بن راہویہ ہیں، آپ ان کے اجتہادات دیکھیں، ابن ابی لیلہ ہیں، اور بڑے بڑے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن یہ ہے کہ ان کی فقہیں معروف نہیں ہوئیں. اس وقت دنیا میں جو رائج فقہیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ 4 نہیں 8 ہیں. کتنی ہیں؟ 8 ہیں. ٹھیک ہے، 4 یہ ہیں: مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، اور 4 اور ہیں: ظاہری، عباسی، اور 2 اہل تشیع کی ہیں: زیدی اور جعفری. ٹھیک ہے، تو مالکی کہاں پر ہیں؟ اب مدینہ میں نہیں ہے مالکی اتنے. مالکی جو ہے وہ افریقہ میں ہے. افریقہ اکثر و بیشتر امام مالک کے اسکول آف تھاٹ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ جسے ہم مسلم دنیا کا مغرب کہتے ہیں، مسلم دنیا کا مغرب کون ہے؟ 5 ممالک ہیں: مراکش، الجزائر، تیونس، لیبیا، اور 5واں سوڈان. تو یہ جو 5 ہیں انہیں ہم مسلم دنیا کا مغرب کہتے ہیں. یعنی مسلم دنیا کا نقشہ اگر آپ دیکھیں نا ورلڈ میپ کے اندر، تو مغرب میں یہ 5 ممالک ہیں. یہاں پہ مالکی فقہ عام طور پہ. اور دوسرا سینٹرل افریقہ میں، وسط افریقہ ہے. شافعی فقہ کہاں پہ ہے؟ انڈونیشیا، ملائیشیا میں. ٹھیک ہے، وہاں پہ شافعی فقہ ہے. حنبلی فقہ کہاں پہ ہے؟ مڈل ایسٹ میں، سعودیہ میں، جسے گلف کنٹریز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہ جو آپ کے یو ای وغیرہ میں، ٹھیک ہے، بحرین میں، مسقط میں، اور وہ آگے وہ کیا نام ہے قطر کے اندر. ٹھیک ہے، حنفی فقہ کہاں پہ ہے؟ ساؤتھ ایشیا میں. ٹھیک ہے، مطلب انڈیا کے اندر، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ جو زیادہ تر علاقہ ہے. اسی طرح عراق کے اندر بھی زیادہ تر حنفی ہیں. ٹھیک ہے، شام کے اندر بھی زیادہ تر حنفی ہیں. ٹھیک ہے، مصر میں ملا جلا رجحان ہے، شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنفی بھی. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جمہور سے مراد میجورٹی ہوتی ہے. اور اس وقت جو ہے وہ 8 فقہ رائج ہے. جعفری فقہ کہاں پہ ہے؟
ایران میں، اور زیدی فقہ یمن میں. یہ جو حوثی ہے نا یہ زیدی ہیں. اہل تشیع کا ایک فرقہ ہے. اہل تشیع کے کتنے فرقے ہیں؟ 32. ان میں بھی 32 ہیں. تو ان میں جو معروف ہے نا وہ یہ زیدی اور جعفری ہیں. ٹھیک ہے. اور عباسی جو ہے یہ کہاں پہ ہیں؟ یہ بھی یمن میں ہے. یمن میں ہے، عمان میں ہے عباسی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک جو ہے خبر واحد میں اگر 5 شرائط ہوں گی تو وہ صحیح بھی ہوگی اور ایکسیپٹڈ بھی ہوگی. حناف نے کیا کہا کہ خبر واحد میں 5 شرائط ہوں تو وہ صحیح ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ایکسیپٹڈ ہونے کے لیے 6 اور کا اضافہ ہم کریں گے. تو یہ ٹوٹل انہوں نے کیا بنا دی؟ 11. تو جمہور ان کو کیا کرتے ہیں؟ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ تمہارا کرائٹیریا جو ہے وہ احناف کو، ٹھیک ہے، کہ تمہارا کرائٹیریا اتنا سخت ہے کہ اس کی وجہ سے بہت ساری حدیثیں کیا ہیں ہمیں چھوڑنی پڑ جاتی ہیں یا تمہیں چھوڑنی پڑ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو نہیں چھوڑتے، داری بات ہے. تو ہم نے پھر اس کو 1 بائی 1 پھر ڈسکس کرنا شروع کیا تھا کہ احناف نے جو 6 اصول بیان کیے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہم اصول فقہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں نا بیسیکلی یہ ہیں عاصم الحداد صاحب. عاصم الحداد جو ہے یہ جماعت اسلامی میں رہے ہیں، مولانا مودودی کے قریبی ساتھیوں میں سے، لیکن فکر کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے سلفی ہیں، سلفی اہل حدیث، پکے اہل حدیث ہیں. تو انہوں نے جو عنوان باندھا ہے، خیر میں نے وہ عنوان نہیں لگایا، ٹھیک ہے، انہوں نے جو اس کے اوپر عنوان باندھا ہے وہ چیزیں میں تو ڈائلیوٹ کر دیتا ہوں نا، وہ مطلب اس کو صحیح حدیث کو رد کرنے کے حنفیہ کے چند اصول. ٹھیک ہے. تو مطلب وہ 6 اصول وہ کہتے ہیں جی یہ صحیح حدیث کو رد کرنے کے اصول ہیں، لیکن میں نے اس کو اس طرح سے نہیں کیا. مطلب یہ ان کے نزدیک کیا ہیں؟ حدیث کو قبول کرنے کے اصول ہیں. وہ تو نہیں نا کہتے کہ رد کرنے کے اصول ہیں، وہ تو دوسروں نے بنا دیا نا. ٹھیک ہے. تو پہلا اصول کیا تھا؟ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر کوئی خبر واحد قرآن کے عموم اور ظاہر کے خلاف آ جائے، یعنی قرآن کے عمومی اور ظاہری مفہوم کے خلاف آ جائے، تو اس خبر واحد کو احناف کیا کرتے ہیں؟ قبول نہیں کرتے، ریجیکٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی مثال کیا دی تھی؟ جیسے خبر واحد میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا جو صحیح طرح سے رکوع سجدہ نہیں کر رہا تھا، تو آپ نے کیا کہا؟ تمہاری نماز نہیں ہوئی. تو احناف کیا کہتے ہیں؟ اگر رکوع سجدہ صحیح طرح سے نہ کرے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن ثواب کم ہوگا، گناہ ملے گا. ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی. لیکن جمہور کیا کہتے ہیں؟ نماز نہیں ہوگی. تو احناف کیوں کہتے ہیں نماز ہو جائے گی؟ وہ کہتے ہیں قرآن میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، رکوع کرو، سجدہ کرو. بس اس نے 1 سیکنڈ کا بھی رکوع کر لیا نا تو رکوع ہو گیا، 1 سیکنڈ کا سجدہ کر لیا تو سجدہ ہو گیا، اس کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس طرح اور بھی ہم نے کچھ مثالیں دیکھی تھیں. دوسرا اصول احناف کا یہ ہے کہ ہمیں احناف بیٹھے ہوئی ہیں نا، بس اب یہ بس ایک ہی ٹاپک ہے جس میں مطلب انہوں نے تھوڑا بہت کھینچا ہے احناف کو. آگے چل ہے، جیسے پہلے کوئی اختلافات نہیں تھے نا، تو انشاءاللہ سے آگے بھی بس ایسے ہی ہے. تو بس یہ تھوڑا سا نا برداشت کریں آج کے دن ہے. تو دوسرا ہے خبر واحد جو ہے وہ خبر مشہور کے خلاف ہو. حناف کہتے ہیں کہ اگر کوئی خبر واحد خبر مشہور سے ٹکرا رہی ہو تو ہم کیا کریں گے؟ اس خبر واحد کو قبول نہیں کریں گے. اور خبر مشہور سے کیا مراد ہوتی ہے ان کی؟ نہیں 3، وہ تو محدثین کہتے ہیں نا جس کو 3 راویوں نے روایت کیا ہو، وہ بھی تو خبر واحد ہی ہے نا. خبر مشہور کس کی قسم ہے؟ خبر واحد کی کتنی قسمیں ہیں؟ خبر واحد کی کتنی؟ 3 قسمیں ہیں، مشہور، عزیز، غریب. تو خبر مشہور بھی تو خبر واحد ہی ہے جو محدثین بیان کرتے ہیں. تو وہ دونوں تو ایک ہی بات ہو گئی. وہ نہیں. یہاں مشہور سے کیا مراد ہے؟ جو ان کے ائمہ کے ہاں کیا ہو جائے؟ مشہور ہو. حنفی فقہا کے ہاں جو مشہور ہو، یا جو عوام الناس میں مشہور ہو، جو پبلک میں، سوسائٹی میں مشہور ہو جائے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خبر واحد جو ہے وہ خبر مشہور کے خلاف ہو تو احناف کیا کہتے ہیں؟ ہم اس خبر واحد کو قبول نہیں کریں گے. مثال کے طور پہ 25 صحابہ سے، کتنے صحابہ سے؟ تقریباً 25 صحابہ سے یہ چیز مروی ہے
کہ مدینہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مدینہ حرم ہے۔ مدینہ کیا ہے؟ حرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ کے اندر شکار کرنا الاؤ نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح مکہ کی حدود ہے نا، اس میں شکار کرنا جائز نہیں ہے، وہ تو سب کے نزدیک ہے، لیکن جمہور کیا کہتے ہیں؟ مدینہ بھی کیا ہے؟ حرم ہے، اس لیے کہتے ہیں نا حرمین شریفین، ٹھیک ہے؟ مکہ جس طرح سے حرم ہے اسی طرح سے مدینہ، یعنی مدینہ میں شکار نہیں کر سکتے۔ یہ کون کہتا ہے؟ جمہور کہتے ہیں، کیونکہ یہ 25 صحابہ سے یہ چیز مروی ہے، احادیث کے اندر تقریباً 25 صحابہ سے یہ چیز مروی ہے، مدینہ حرم ہے، مدینہ کے اندر شکار الاؤڈ نہیں، جائز نہیں۔ لیکن حناف کہتے ہیں کہ مدینہ میں شکار جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے، ٹھیک ہے، اور یہ خبر واحد خبر مشہور کے خلاف ہے۔ اور خبر مشہور کون سی ہے؟ خبر مشہور یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس معروف صحابی ہیں، ان کے گھر جایا کرتے تھے، تو ان کے جو ہے وہ بھائی تھے چھوٹے، ان کے پاس جو ہے وہ ایک پرندہ تھا نغیر، جسے ہم بلبل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس بلبل کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول جب وہاں جاتے تھے حضرت انس کے گھر میں، تو عموماً جو ہے وہ ان کے چھوٹے بھائی سے پوچھتے تھے کہ بھائی تمہاری وہ جو چڑیا ہے بلبل ہے اس کا کیا حال ہے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول گئے تو آپ نے پوچھا تو وہ آگے سے اداس تھے، تو آپ کو بتایا گیا کہ اس کی چڑیا جو ہے بلبل جو ہے وہ فوت ہو گئی، ٹھیک۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بچہ جو ہے یہ بلبل سے کھیلا کرتا تھا، اس نے پکڑی ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول جب جا رہے ہیں تو اس کو منع نہیں کر رہے کہ بھئی یہ تو مدینہ ہے، یہ حرم ہے، تو اس میں بلبل پکڑنا تو جائز نہیں ہے، الاؤڈ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ روایت کیا ہے؟ معروف ہے، مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ جو دوسری روایات ہیں وہ معروف نہیں ہیں، اس طرح سے مشہور نہیں ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ اس روایت کو لے لیں گے کہ حضرت انس کا چھوٹا بھائی کیا کرتا تھا؟ بلبل پکڑ کے اس سے کھیلا کرتا تھا، مطلب مدینہ کے اندر شکار کرنا جائز ہے۔ تو خبر واحد اگر خبر مشہور کے خلاف آ جائے تو کیا ہوگا؟ خبر واحد کو ہم قبول نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری روایات کے اندر ہے کہ کم از کم جو حق مہر ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے روایات پڑھی ہوں گی، کسی حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے کسی سے کہا بھئی ہاں بھئی لوہے کی انگوٹھی ہے، لوہے کی انگوٹھی کی عوض بھی نکاح ہو سکتا ہے، وہ بھی حق مہر میں دی جا سکتی ہے۔ قرآن کی سورت، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی تو کیا کہا؟ قرآن یاد ہے، چلو اس کو کوئی قرآن جو ہے وہ یاد کروا دینا، ٹھیک ہے۔ تو کم از کم حق مہر مقرر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز کس سے ثابت ہے؟ خبر واحد سے، ٹھیک ہے۔ تو جمہور یہی کہتے ہیں کہ حق مہر کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں کمی بیشی کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن نے کہا کتنا زیادہ ہو سکتا ہے؟ کہا قنطار، سونے چاندی کا ڈھیر بھی ہو سکتا ہے۔ کم از کم کتنا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ احناف کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ کم از کم جو ہے وہ 10 درہم ہونا چاہیے، اور وہ روایت معروف ہے، مشہور ہے۔ کم از کم کتنا ہونا چاہیے؟ 10 درہم، وہ کیا ہے؟ مشہور ہے۔ تو ہم ان روایات کو قبول نہیں کریں گے، اور ہم کس کو قبول کریں گے؟ جو مشہور ہے۔ اچھا وہ کیا اس روایت کو قبول نہیں کرتے مشہور کو جو 10 درہم والی ہے؟ وہ کیسے کرتے ہیں؟ نہیں، پھر جس روایت کے اندر یہ ہے کہ کم از کم حق مہر 10 درہم ہونا چاہیے یا 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے، تو یہ کیا کریں گے پھر؟ یہ کہتے ہیں کہ وہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ وہ جب کہہ رہے ہیں نا مشہور ہے، تو مشہور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح بھی ہے، سمجھ رہے ہیں نا بات؟ مشہور کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشہور ہونی چاہیے، فیمس ہونی چاہیے، لوگوں کے نالج میں ہونی چاہیے، یا زیادہ تر جو علمی ڈیفینیشن ان کے یہاں کی گئی ہے کہ صحابہ اور تابعین کے زمانے میں معروف ہو جائے۔ اسی طرح سے
احادیث کے اندر ہے، یعنی اخبار احاد میں، خبر واحد میں ہے کہ نماز عصر کا جو وقت ہے، جیسے ایک مرتبہ یہ بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اللہ کے رسول کو نمازوں کے اوقات سکھائے، اسی طرح سے اور بھی روایات ہیں۔ نماز عصر کا جو وقت ہے وہ کیا ہے، کب شروع ہوتا ہے؟ ہر چیز کا سایہ ایک گنا ہو جائے، ہر چیز کا سایہ کتنا ہو جائے؟ ایک گنا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تب کس کا وقت شروع ہوتا ہے؟ عصر کی بات کر رہے ہیں کہ عصر کا وقت جو ہے وہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب ہر چیز کا سایہ ایک گنا ہو جائے۔ ایک گنا سے کیا مراد ہے؟ آپ کا قد 6 فٹ ہے تو زمین پہ جو آپ کا سایہ پڑ رہا ہے وہ کتنا ہو جائے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہے عصر کا وقت، جب ہر چیز کا سایہ کیا ہو جائے؟ ایک گنا ہو جائے، عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بات کہاں پہ آئی ہے؟ اخبار احاد میں۔ اس لیے جمہور کے ہاں عصر کب ہوتی ہے؟ جلدی شروع ہو جاتی ہے نا، مالکی، شافعی، حنبلی، اہل حدیثوں کی بھی عصر کیا ہو جاتی ہے؟ جلدی شروع ہو جاتی ہے۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ عصر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ 2 گنا ہو جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اخبار احاد ہیں یہ ایک خبر مشہور کے اگینسٹ ہے۔ خبر مشہور کیا ہے؟ معروف روایت وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب پچھلی قوموں کی اور اس امت کی مثال دیتے ہوئے کہ یہودیوں سے اللہ نے کہا کہ بھائی تم محنت کرو، میں تمہیں آخرت میں اجر دوں گا۔ تو یہودیوں نے کیا کیا؟ صبح سے لے کے ظہر تک محنت کی، تو ان کو کتنا اجر ملا؟ 1 کی رات، ٹھیک ہے، 1 کی رات، مطلب سمجھیں احد پہاڑ کے برابر۔ پھر عیسائی آ گئے، اللہ نے ان سے کہا بھائی تم بھی محنت کرو، انہوں نے ظہر سے لے کے عصر تک محنت کی، تو اللہ نے ان کو بھی کہا کہ تمہارے لیے کتنا اجر ہے؟ 1 کی رات۔ پھر مسلمان آ گئے، اللہ نے کہا تم بھی محنت کرو، انہوں نے عصر سے مغرب تک محنت کی، تو اللہ نے کہا بھائی مسلمانوں کے لیے 2 کی رات اجر ہے، کتنا؟ اس پہ یہودی اور عیسائیوں نے کہا کہ یا اللہ ان کا وقت کم ہے اور اجر زیادہ ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ عیسائیوں اور یہودیوں نے اعتراض کیا کہ ان کا وقت کیا ہے؟ ہم سے کم ہے، اجر زیادہ ہے۔ تو یہودیوں کا تو سمجھیں کہ صبح سے لے کے ظہر تک، وہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں کا وقت ان سے کم ہے۔ یہ جو عیسائیوں کا وقت تھا ظہر سے عصر تک، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہا گیا کہ ان کا وقت کیا ہے؟ یہی کہا گیا نا کہ عیسائیوں کا وقت جو ہے وہ، یہی کہا گیا کہ مسلمانوں کا وقت کم ہے، تو مسلمانوں کا وقت کم ہے سے کیا مراد ہے؟ عصر سے مغرب تک کا وقت کیا ہونا چاہیے؟ کم ہونا چاہیے، ظہر سے عصر تک کے وقت، مسلمانوں کا وقت عصر سے مغرب تک ہے۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں نے اعتراض کیا کہ یا اللہ ہم نے مزدوری کی، یہودیوں نے کہا ہم نے مزدوری کی فجر سے ظہر تک، ہمارا وقت زیادہ تھا، ہمارا اجر 1 کی رات ہے۔ عیسائیوں نے کہا ہم نے مزدوری کی ظہر سے عصر تک، ہمارا وقت مسلمانوں سے زیادہ ہے اور ہمارا اجر 1 کی رات ہے۔ مسلمانوں نے مزدوری کی عصر سے مغرب تک، ان کا وقت ہم سے کم ہے اور ان کے لیے اجر 2 کی رات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث معروف ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عصر سے مغرب تک کا وقت کم ہونا چاہیے اور ظہر سے عصر تک کا وقت زیادہ ہونا چاہیے۔ اور وہ کب ہو سکتا ہے؟ جب عصر کا وقت آپ کب شروع کریں؟ جب ہر چیز کا سایہ 2 گنا ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں بھائی یہ حدیث اس لیے نہیں آئی کہ نمازوں کے اوقات بتائے۔ جمہور کیا کہتے ہیں؟ اس حدیث میں نمازوں کے اوقات کا تذکرہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک عمومی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پچھلی قوموں کے ساتھ مسلمانوں کا موازنہ کر رہے ہیں، کمپیریزن کر رہے ہیں کہ ہم محنت کم کریں گے لیکن ہمیں درجات زیادہ ملیں گے۔ اور جن حدیثوں میں باقاعدہ حضرت جبریل آ کے نمازوں کے اوقات بتا رہے ہیں اللہ کی طرف سے، تو آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ان کا تو موضوع یہی ہے نمازوں کے اوقات، ان کو آپ خبر واحد کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث جو ہے تو مشہور لیکن اس کا موضوع یہ نہیں ہے، آپ نے نکال لیا لیکن اس میں سے بات تو خیر نکل رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس حدیث کا موضوع یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
تو خبر واحد اگر خبر مشہور کے خلاف ہو تو احناف کے نزدیک وہ خبر واحد قبول نہیں ہوتی۔ تیسرا پرنسپل کیا ہے؟ راوی کا قول یا عمل اس کی حدیث کے خلاف ہو۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی خبر واحد ہے، ایک صحابی ہے جس نے ایک حدیث بیان کی، لیکن اس صحابی کا فتویٰ یا اپنا عمل اس حدیث کے کیا ہے؟ خلاف ہے، تو ہم اس حدیث کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ خود صحابی نے کیوں ایسا فتویٰ دے دیا جو اس حدیث سے ٹکرا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جس عورت نے اپنے ولی کے بغیر نکاح کیا، ولی یعنی سرپرست، والد کی اجازت مرضی کے بغیر جس عورت نے نکاح کیا، جیسے ہمارے یہاں کورٹ میرج کر لیتی ہیں لڑکیاں بھاگ کے، تو ایما امرأۃ نکاحت بغیر اذن ولیہا، جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا، فنکاح ہوا باطل، اس کا نکاح کیا ہے؟ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ خبر واحد ہے۔ ٹھیک ہے، تو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا ہے؟ باطل ہے، یعنی نہیں ہوتا، وائڈ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کس میں ہے؟ حدیث میں، خبر واحد میں۔ تو یہ لوگ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ جمہور یہی کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، لا نکاح الا بولی، ٹھیک ہے، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، کہتے ہیں ولی کا ہونا ضروری ہے، والد باپ کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہی فتویٰ دیتے ہیں، لیکن احناف کیا کرتے ہیں؟ اس خبر واحد کو قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو راوی ہے اس حدیث کا، جو کون ہے، اس کا اپنا عمل اس حدیث کی کیا ہے؟ خلاف ہے۔ اس کی راوی کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت عائشہ نے جو ہے وہ اپنی بھتیجی کا نکاح اپنے بھائی جو ہیں عبد الرحمن، ان کی بیٹی یعنی حضرت عائشہ کی بھتیجی ہوگی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بھتیجی کا نکاح ان کے والد کی مرضی کے بغیر کر دیا، پوچھے بغیر کر دیا تھا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ اس روایت کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ جو روایت کرنے والا ہے اس کا اپنا عمل اس کے کیا ہے؟ خلاف جا رہا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو کتنی مرتبہ دھو؟ 7 مرتبہ، 7 مرتبہ دھونے کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ کیا ہے؟ یہ خبر واحد ہے۔ احناف اس کو قبول نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈالے گا تو کتنی مرتبہ دھویا جائے گا؟ پھر ہی پاک ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا۔ یہ جمہور یہ کہتے ہیں۔ احناف کہتے ہیں کہ نہیں، 7 مرتبہ دھونا لازمی نہیں ہے، کیونکہ یہ خبر واحد جو ہے اس کے جو راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، ان کا اپنا فتویٰ یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھو لو۔ ان سے کسی نے پوچھا کتنی مرتبہ دھو، تو انہوں نے کہا 3 مرتبہ، تو وہ کہتے ہیں 3 مرتبہ کافی ہے۔ تو راوی کا جو قول ہے وہ اپنی روایت کے کیا ہے؟ خلاف جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہم کیا کریں گے؟ راوی کا فتویٰ لیں گے، اس کی حدیث نہیں لیں گے، راوی کا عمل لیں گے، اس کی حدیث نہیں لیں گے۔ جمہور کہتے ہیں کہ یار چھوڑیں، آپ راوی کا عمل اور اس کا قول نہ لیں، کیونکہ اس کا اپنا قول ہے، اس کا اپنا فتویٰ ہے، آپ حدیث لیں اگر وہ ثابت ہے، اگر وہ اتھینٹک ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ تو صحابی کی بات ہوگی نا۔ کیا ہوا؟ ہو سکتا ہے وہ روایت بیان کر کے بھول گیا ہو، امکان ہے نا، ہو سکتا ہے وہ روایت بیان کر کے بھول گیا، ہو سکتا ہے کہ جس وقت اس نے فتویٰ دیا اس وقت اس سے روایت مستحضر نہ ہو، یاد نہ رہی ہو، ذہن میں تازہ نہ ہو، بہت ساری پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی روایت کو لینا چاہیے۔ جمہور یہ کہتے ہیں، احناف یہ کہتے ہیں کہ نہیں،
ہم ایسی صورت میں راوی کے فتوے کو لیں گے، اس کے عمل کو لیں گے، اس کی روایت کو ہم چھوڑ دیں گے چاہے وہ صحیح بھی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض معاملات کے اندر احناف نے کیا کیا، اپنے اس اصول کو توڑ دیا۔ عبداللہ بن عباس سے ایک روایت ہے کہ مہتو کے علاوہ ہر طلاق جائز ہے۔ مہتو کے علاوہ کیا ہے؟ مہتو کہتے ہیں مجنون، دیوانہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ روایت ہے کہ دیوانے کے علاوہ ہر طلاق کیا ہے، یعنی صرف دیوانے کی طلاق نہیں ہوتی، باقی ہر بندے کی ان اینی کیس طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس سے کیا ہے؟ روایت ہے۔ لیکن عبداللہ بن عباس کا اپنا فتویٰ کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس کا اپنا فتویٰ یہ ہے کہ مکرہ کی طلاق نہیں ہوتی۔ کس کی؟ مکرہ کسے کہتے ہیں؟ جسے مجبور کر دیا گیا ہو، گن پوائنٹ پہ جس سے طلاق مانگی گئی ہو تو اس کی طلاق نہیں ہوتی۔ تو اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اور ان کا فتویٰ آپس میں ٹکرا رہے ہیں کہ نہیں؟ ٹکرا رہے ہیں۔ تو احناف کو کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پہ فتویٰ لے لینا چاہیے، لیکن یہاں پہ انہوں نے روایت کو لے لیا، فتویٰ چھوڑ دیا۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ انہوں نے جمہور نے بیان کی ہیں۔ چوتھا اصول یہ ہے احناف کے نزدیک کہ اگر خبر واحد جو ہے وہ قیاس جلی کے خلاف ہو اور اس کا راوی غیر فقیہ ہو، تو اس خبر واحد کو ہم کیا کریں گے؟ رد کر دیں گے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ عربوں میں ایک رواج تھا، عربوں میں کیا آج ہمارے ہاں بھی ہے، لوگ جب اپنے جانور بیچتے ہیں مارکیٹ میں تو دودھ جو ہے نا وہ زیادہ شو کرنے کے لیے 1-2 دن تک کیا کرتے ہیں، اس کا دودھ دوتے نہیں۔ اس کو کہتے ہیں جانور کے تھنوں کو باندھ لینا، ٹھیک ہے۔ تو اب جب وہ ظاہری بات ہے اس کے وہ بھرے ہوئے ہوں گے اس کے جو تھن، تو وہ لگے گا کہ جی یہ بڑا دودھ دینے والا جانور ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اگلا دھوکہ کھا جائے گا، ٹھیک۔ اب حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ جس نے کوئی جانور خریدا اور اس کے تھنوں کو باندھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اسے نہیں پتا نا، وہ تو اب جب گھر جائے گا دودھ دوئے گا، ٹھیک ہے، 1-2 دن رکھے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ اس کا اصل میں جو ہے وہ دودھ کتنا ہے، ٹھیک۔ تو حدیث میں یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی جانور خریدا منڈی سے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایسا جانور کہ جس کا دودھ باندھ دیا گیا تھا، تو اب وہ کیا کرے؟ 3 دن کے اندر اندر اس کے پاس اختیار ہے، اگر وہ دیکھے کہ اس کا دودھ کم ہو گیا ہے تو وہ جانور واپس کر دے، اپنی قیمت واپس لے لے، ٹھیک ہے۔ 2 چیزیں تو واپس ہو گئیں۔ اب 3 دن اس نے جو دودھ پیا ہے اس کے بدلے میں وہ کیا کرے گا؟ 1 سا کھجور اس کو دے گا، بیچنے والے کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 2 لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہاں 2.5 کلو کھجور، ایک زید ہے ایک بکر ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس بھینس ہے، اس نے جو ہے وہ 1 لاکھ کی بھینس اس کو بیچی، ٹھیک ہے۔ جب وہ خرید کے لے گیا تو وہ نظر ایسے آ رہا تھا جیسے 20 کلو دودھ ہے، جب گھر گیا تو اگلے دن 5 کلو نکلا۔ تو اب یہ اس کو 1 لاکھ جو ہے، ہاں یہ مطلب اس نے اس کو 1 لاکھ دیا تھا نا، اس نے اس کو بھینس دی تھی، تو یہ اب
اس کو بھینس واپس کرے گا، وہ اس کو 1,00,000 واپس کرے گا۔ اب اس نے اس بھینس کا دودھ استعمال کیا ہے نا، تو اس دودھ کے بدلے میں وہ کیا کرے گا اس کو، ہاں یہ اس نے دودھ استعمال کیا تو اس کی طرف سے اس کو دودھ آیا، اس کی طرف سے اس کو 1 سا کھجور جائے گی، کوئی بھی کھجور ہے کمپنسیشن کے لیے۔ اب جمہور کیا کہتے ہیں، کس طرح سے ہوگا، اسی طرح سے معاملہ ہوگا۔ تو احناف یہ کہتے ہیں، جمہور تو اس خبر واحد کو مانتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ اسی طرح سے عمل ہوگا، یہ صحیح بخاری کی روایت، اسے حدیث مسرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ احناف اس حدیث کو نہیں مانتے، یعنی وہ کہتے ہیں صحیح ہے لیکن قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں قابل قبول نہیں ہے، یہ قیاس کے خلاف ہے۔ قیاس کیا کہتا ہے، قیاس یہ کہتا ہے کہ جتنا دودھ استعمال کیا نا اتنی کھجوریں واپس کرے، قیاس یہ کہتا ہے نا، ٹھیک ہے، جتنا دودھ استعمال کیا، 1 کلو استعمال کیا تو اس کے حساب سے کھجور واپس کرے، 10 کلو استعمال کیا تو اس کے حساب سے، یہ نہیں کہ جتنا بھی استعمال کیا تو 1 سا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ حدیث کس کے خلاف ہے، قیاس کے خلاف ہے۔ دوسرا اس کے جو راوی ہیں وہ کون ہے، حضرت ابو ہریرہ، جو کہ فقیہ راوی نہیں ہے۔ تو اگر راوی جو ہے وہ فقیہ نہ ہو، ٹھیک ہے، کچھ صحابہ کو انہوں نے کہا وہ فقہا تھے، جیسے عبداللہ بن مسعود، اسی طرح سے جو ہے وہ حضرت عمر، ٹھیک ہے، عبداللہ بن عباس، ابو موسیٰ اشعری، معاذ بن جبل، کچھ صحابہ کو انہوں نے کہا کہ وہ کیا تھے، غیر فقیہ تھے، فقیہ نہیں تھے، ٹھیک ہے، یعنی ان کا حافظہ اچھا تھا لیکن وہ فقہا میں سے، جیسے حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، حضرت جابر بن سمرہ، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ راوی چونکہ غیر فقیہ ہے حضرت ابو ہریرہ، اور ان کی روایت جو ہے وہ قیاس کے خلاف جاری ہے، تو ہم اس روایت کو قبول نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ یہاں پہ جو معاملہ تھا یہ تو سارا بارٹر سسٹم کا معاملہ تھا نا، تو بارٹر سسٹم میں تو اسی طرح سے کمی بیشی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، ایک جنس کے بدلے میں دوسری جنس میں اسی طرح سے کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ چلیں بہرحال، پانچواں اصول یہ ہے کہ خبر واحد جو ہے اس کا تعلق بلوائے عامہ سے ہو۔ بلوائے عام سے ہو، بلوائے عام کسے کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا مسئلہ جو ہر کسی کو پیش آتا ہو۔ تو اگر خبر واحد میں کوئی ایسا مسئلہ بیان ہو رہا ہو جو ہر کسی کا مسئلہ ہو اور اسے 2-4 نے بیان کیا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اسے ہر کسی کو بیان کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں رفع الیدین کی احادیث، رفع الیدین کس کا مسئلہ ہے، سب کا مسئلہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اگر مسئلہ اتنا عام ہو، سب صحابہ کو رفع الیدین کرنا چاہیے تھا نا۔ اب اگر رفع الیدین جو ہے وہ 4 صحابہ بیان کر رہے ہوں، 3 بیان کر رہے ہوں، باقی جو ہیں وہ بیان ہی نہیں کر رہے رفع الیدین کی حدیثیں، تو وہ کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ یعنی ایک مسئلہ اگر عمومی ہو، سب کو پیش آتا ہو، تو اس کو ایک بڑی تعداد کو نقل کرنا چاہیے، چند ایک کو نہیں۔ اگر چند ایک نے نقل کیا تو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ باقی کہتے ہیں کہ بھائی کتابوں کے اندر چند ایک کی بات آئی ہے، ہو سکتا ہے اس زمانے میں ساری بیان کر رہے ہوں، جو والد اپنے بچے کو سکھا رہا تھا، ٹھیک ہے، جو صحابی اپنی اولاد کو سکھا رہا تھا نماز، تو وہ اس میں بتا رہا ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ اس کی پھر آگے حدیث اس طرح سے کتابوں کے اندر مدون نہیں ہوئی، کمپائل نہیں ہوئی۔ تو بہرحال احناف نے کیا کہا کہ خبر واحد کا تعلق اگر بلوائے عام سے ہو اور اس کو چند ایک جو ہے وہ راوی نقل کر رہے ہوں، تو ہم اس خبر واحد کو قبول نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ لاجک یہ ہے کہ اس کو زیادہ لوگوں کو بیان کرنا چاہیے۔ چھٹا اصول یہ ہے کہ اس خبر واحد پہ صحابہ اور تابعین کے زمانے میں عمل نہ ہو،
جیسے آمین بالجہر، آمین بالجہر کی احادیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ولضالین کے بعد آمین جب کہتے تھے تو تھوڑا سا آواز اونچی کرتے تھے، اتنی بھی نہیں جیسے اہل حدیث پوری مسجد جو ہے گھما دیتے ہیں، ویسے نہیں، مطلب یہ ہے کہ اتنی اونچی کہ قریب والے لوگ سن لیں، گلا پھاڑتے ہوئے نہیں ہیں۔ تو یہ آمین بالجہر، یہ روایات ہیں کہ اللہ کے رسول آمین کہتے ہوئے یہ آواز تھوڑی سی اونچی کرتے تھے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، جمہور اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، حناف اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین کے زمانے میں ان روایات پہ عمل نہیں ہو رہا تھا، تو اگر یہ واقعتاً جو ہے وہ روایات اتھینٹک ہیں، یعنی اتھینٹک تو ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ بھی ہو سکتی ہیں، تو اگر یہ منسوخ نہیں ہوئی تھیں تو پھر ان پہ عمل ہونا چاہیے تھا صحابہ اور تابعین۔ لیکن یہ جب یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین کے زمانے میں، تو اس سے مراد وہ علاقہ ہوتا ہے جس میں یہ خود ہوں۔ مثال کے طور پہ کہاں پہ؟ کوفہ اور عراق میں۔ تو کوفہ اور عراق میں لوگ جو ہے وہ رفع الیدین نہیں کر رہے تھے یا آمین بالجہر نہیں کہہ رہے تھے تابعین کے زمانے میں، لیکن ایسا نہیں تھا کہ پوری سلطنت اسلامیہ میں آمین بالجہر نہیں ہو رہی تھی یا رفع الیدین نہیں، مدینہ میں ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ کون تھے؟ یہ مالکی، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ہاں زیادہ تر احناف کی فکر چونکہ پھیلی عراق میں، تو عراق میں نہیں عمل تھا، دوسرے کہتے ہیں کہ عراق میں نہیں تھا تو وہاں تو تھا نا صحابہ اور تابعین کے زمانے میں، اور یہ ہوا ہے صحابہ اور تابعین کے زمانے میں کچھ چیزوں پہ عمل ختم ہو گیا، واللہ عالم کیوں ہو گیا۔ جیسے ایک روایت ہے کہ حضرت علی جب عراق آئے تو انہوں نے نماز پڑھائی، جب انہوں نے نماز پڑھائی تو انہوں نے رکوع میں جاتے ہوئے اونچی آواز سے اللہ اکبر کہا، ٹھیک ہے، رکوع میں جاتے ہوئے اونچی آواز سے اللہ اکبر کہا، اسی طرح سجدے میں جاتے ہوئے اونچی آواز سے اللہ اکبر کہا، سب کہتے ہیں یہ، لیکن اس پہ عمل ختم ہو چکا تھا۔ حضرت عمران بن حسین ایک جلیل القدر صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے آ کے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد کروا دی، کیونکہ عراق میں اس پہ عمل ختم ہو چکا تھا، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئے لوگ اللہ اکبر کہتے تھے لیکن اونچی آواز سے نہیں کہتے تھے، تو اب اس چیز کے اوپر لیکن حضرت علی نے اس کو کیا کیا، اس سنت کو دوبارہ زندہ کیا، تو کچھ صحابہ نے اس کو اپریشیٹ کیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہمیں نہیں معلوم یہ کیوں ختم ہو گیا، ہم بھول گئے تھے، یا پھر یہ ہے کہ سب لوگوں نے اس پہ عمل چھوڑ دیا تو باقیوں نے بھی چھوڑ دیا کہ لوگ کہیں گے کہ جی یہ کیا سب نہیں کر رہے تو یہ کیوں کر رہے ہیں۔ تو حضرت علی کے اس عمل کو اپریشیٹ کیا گیا جب انہوں نے اس چیز کو دوبارہ ریوائیو کیا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہو جاتا ہے کسی وجہ سے کوئی عمل جو ہے وہ کیا ہو جائے، صحابہ اور تابعین کے زمانے میں بھی اس کو لوگ جو ہے وہ ترک کر دیں، اور اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ بہر یہ تو تھے احناف کے ہاں 6 اصول جو وہ اخبار احاد کو قبول کرنے کے لیے، نہیں رد تو ہم نہیں کہیں گے نا، وہ تو دوسرے کہتے ہیں نا رد کرنے کے لیے، ان کے نزدیک کیا ہیں، یہ قبول کرنے کے اصول ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اضافی طور پہ لگاتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ان اصولوں کا لگانا کیا ہے، تکلف ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ یہ جو اصول ہیں نا، یہ ہمیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے نہیں ملتے، یہ بعد کے احناف نے ان کو بیان کیا ہے، بعد کے احناف نے، ٹھیک ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے اس طرح سے کوئی اصول فقہ کی کتاب نہیں مرتب کی، ٹھیک ہے، ہاں ان کے فتاوی موجود ہیں، تو ان کے فتاوی سے احناف نے کیا کیا، ہاں احناف نے کیا کیا، جو بعد میں آنے والے احناف تھے جیسے کرخی تھے، امام کرخی، امام سرخسی تھے، امام بزدوی تھے، تو امام کرخی کی کتاب اصول کرخی ہے، امام بزدوی کی کتاب اصول بزدوی ہے، امام سرخسی کی اصول سرخسی ہے، اسی طرح سے امام جساس کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب پرانے فقہا میں سے ہیں احناف کے، تو انہوں نے کیا کیا، امام ابو حنیفہ کے فتاوی کو سامنے رکھا، انہوں نے کہا کہ امام صاحب نے ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فتویٰ دیا ہوگا، امام صاحب سے یہ اصول لکھی ہوئی ہے یا اس طرح سے وربلی ہمیں
نہیں ملتے، ان کے صرف فتاوی ہیں۔ ان کو کیا کیا گیا ہے؟ ان کا استخراج کیا گیا، ان کو نکالا گیا ہے۔ تو اس لیے ان کے نکالنے میں کیا ہو سکتی ہے؟ غلطی۔ اس لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہیں پہ وہ فٹ بیٹھ رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ وہ فٹ نہیں بیٹھ رہے ہوتے۔ تو اس لیے یہ امام ابو حنیفہ سے یہ اصول مروی نہیں ہے، یہ بعد کے لوگوں کی جو ہے وہ کیا ہے، فائنڈنگز ہیں کہ انہوں نے اپنی ریسرچ سے یہ چیزیں جو ہے وہ نکالی ہیں۔ تو اس لیے ان کی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف کرنا جو ہے وہ میرے خیال میں بنتی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ کہنا مشکل ہوگا کہ امام ابو حنیفہ کا موقف ان سے علیحدہ رائے۔ امام مالک کی طرف بھی جو ہے وہ 2 اصولوں کی نسبت کی گئی، بس اس کے بعد ہمارا یہ ٹاپک جو ہے نا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، کہ امام مالک نے کہا کہ 5 کے ساتھ 2 اور کا اضافہ کرو تو 7 اصول ہیں خبر واحد کو قبول کرنے کے لیے۔ تو امام مالک نے جو 2 اصولوں کا اضافہ کیا ان میں سے ایک ہے کہ خبر واحد قرآن کے عام اور ظاہر کے خلاف ہو۔ یہ تو احناف نے بھی کہا تھا، اگر خبر واحد قرآن کے عام اور ظاہر کے خلاف ہو تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں انہوں نے اضافہ کیا اس خبر واحد کی اجماع سے یا عمل اہل مدینہ سے یا قیاس سے تائید نہ ہوتی ہو۔ ٹھیک ہے، قرآن میں ہے قُل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میری طرف وحی کیا گیا ہے اس میں میں 4 چیزوں کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں پاتا۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ میتہ مردار، دم مسفوح جانور کو ذبح کرتے ہوئے جو خون بہتا ہے، نمبر 2 وہ، اور تیسرا خنزیر کا گوشت، اور چوتھا جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا۔ تو قرآن نے کتنی چیزیں حرام کی ہیں؟ 4۔ قرآن میں کتنی چیزیں حرام ہیں؟ 4 محرمات کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ حدیث میں ہے کہ جو شکاری پرندے ہیں، شکاری پرندے کون سے ہیں؟ ناخن والے، پنجوں والے، ٹھیک ہے۔ عقاب ہے، شاہین ہے، چیل ہے، ٹھیک ہے، تو جو پنجوں کے ساتھ شکار کرتے ہیں، باز ہے، اور اس طرح سے۔ تو حدیث کے اندر کیا ہے؟ ذی مخلب، یہ جو پنجوں والے ہیں شکاری پرندے، یہ کیا ہیں؟ حرام ہے، یہ حدیث میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مالکیہ کیا کہتے ہیں؟ یہ حرام نہیں ہے۔ مالکیہ کے ہاں ذی مخلب جو ہے وہ شکاری پرندے حرام نہیں ہیں۔ کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں حدیث میں شکاری پرندے کیا ہیں؟ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو مالکیہ کہتے ہیں یہ حرام نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے حرام؟ وہ کہتے ہیں قرآن نے کتنی چیزوں کا ذکر کیا؟ 4 کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ یہ ان 4 کے علاوہ ہے نا شکاری پرندے، تو یہ اس کے اوپر کیا ہے؟ اضافہ ہے، یہ اس کے ساتھ ٹکرا رہا ہے۔ تو خبر واحد کس سے ٹکرا رہی ہے؟ قرآن کے آیت سے۔ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ 4 ہی چیزیں حرام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خبر واحد جو ہے وہ قرآن کے عمومی اور ظاہری مفہوم سے ٹکرا رہی ہے۔ پھر اس خبر واحد کی تائید نہ تو اجماع سے ہو رہی ہے، نہ عمل اہل مدینہ سے، نہ قیاس سے، ٹھیک ہے۔ اب نہ آپ نے قیاس پڑھا نہ اجماع پڑھا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، اگلی بات سے تھوڑی سی بات سمجھ میں آئے گی۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو درندے ہیں، پنجوں والے جانور، ان کا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ درندے بھی کیا ہیں؟
تو مالکیہ کیا کرتے ہیں؟ درندوں کو حرام مانتے ہیں، شیر، چیتا، لگڑ بگڑ، ٹھیک ہے، ریچھ، سب کو کیا کرتے ہیں؟ کیوں حرام مانتے ہیں؟ یہ اس کے خلاف نہیں ہے اس قرآن کی آیت کے، یہ حدیث بھی۔ پھر کیوں مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اہل مدینہ جو ہے وہ درندے نہیں کھاتے تھے، اہل مدینہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ تو اگر کوئی روایت جو ہے وہ قرآن کے عام کے خلاف ہو، عموم کے، لیکن اہل مدینہ جو ہے وہ اس روایت پہ عمل کر لیں، تو ہم اس روایت کو کیا کریں گے؟ قبول کر لیں گے۔ تو اہل مدینہ درندے نہیں کھاتے تھے، تو ہم اس روایت کو قبول کر لیں گے بھلے یہ قرآن کے عام کے خلاف۔ ہاں، ان کے نزدیک کھا لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ مالکی فقہ میں، اچھا حلال حرام کا نا بہت اختلاف ہے۔ مالکی فقہ میں حشرات الارض جو ہے نا، حشرات الارض یہ تقریباً سارے جائز ہیں، سانپ، کیڑے مکوڑے، یہ سب۔ اسی طرح شافعی فقہ کے اندر جو ہے یہ سمندری جو مخلوق ہے سب جائز ہے، سمندر میں جو ہے سب، ٹھیک ہے، جو سمندر کا جانور ہے سب۔ اس لیے ہمارے یہاں ایک ڈیبیٹ ہے، ایک بحث ہے، بحث یہ ہے کہ جہاں جہاں جغرافیائی اعتبار سے یہ فقہ جو ہے وہ اس جغرافیائی ماحول کے لیے مناسب تھی، وہاں یہ فقہ پھیلی ہے۔ یعنی مالکی فقہ جو ہے وہ افریقہ میں کیوں پھیلی ہے؟ کیونکہ افریقہ کیا ہے؟ جنگل ہے، اور کھانا پینا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، تو اس جنگل کی جغرافیے کے اعتبار سے بہترین فقہ کون سی تھی؟ مالکی فقہ تھی، ٹھیک ہے۔ شافعی فقہ جو انڈونیشیا ملائیشیا میں کیوں پھیلی ہے؟ انڈونیشیا ملائیشیا کیا ہیں؟ جزیرے ہیں، چاروں طرف پانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ جو ہے وہ اب جزیروں کے اوپر زیادہ تر جو ہے وہ مالکی شافعی فقہ جو ہے وہ پھیلی ہے۔ تو یہ کچھ لوگوں نے اس حوالے سے بحث کی ہے، بہرحال یہ بحث لمبی ہو جائے گی کہ کون سی فقہیں کیوں پھیلی ہیں، کن علاقوں میں، اس کی کیا وجوہات تھیں۔ بس آخری بات کر کے ہم اپنی بات کو سمیٹتے ہیں۔ دوسرا جو اصول بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خبر واحد اگر عمل اہل مدینہ کے خلاف ہو تو مالکی جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ امام مالک اس کو قبول نہیں کرتے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ امام مالک قبول کرتے ہیں خبر واحد کو، بھلے اہل مدینہ اس پہ عمل نہ کرتے ہوں، لیکن مالکیہ کی ایک بڑی تعداد وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی خبر واحد پہ اہل مدینہ عمل نہ کر رہے ہوں، مدینہ کے لوگ، تو ہم اس خبر واحد کو نہیں قبول کریں گے۔ امام مالک قبول کر لیتے تھے۔ ہاں، امام مالک نے ایک بات کہی ہے کہ صحابہ کے زمانے کے، اگر صحابہ کے زمانے کے اہل مدینہ اگر کسی خبر واحد پہ عمل نہ کریں تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ ریجیکٹ کر دیں گے۔ وہ سمجھ میں آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ پھر وہ خبر واحد کیا ہوگی؟ منسوخ ہوگی، اس لیے صحابہ نے عمل نہیں۔ صحابہ کے زمانے کا جو اہل مدینہ کا عمل ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تو حجت ہو سکتا ہے، لیکن بعد میں تو ظاہری بات ہے اہل مدینہ ایک شہر ہے بھائی، مدینہ کے لوگوں کا عمل تو حجت نہیں ہے، بلکہ مکہ کے لوگوں کا عمل حجت نہیں ہے، کسی شہر کے لوگوں کا عمل حجت نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ ہاں، صحابہ کے زمانے میں جو اہل مدینہ تھے، ظاہری بات ہے وہ صحابہ کی جماعت تھی، ان کا عمل جو ہے حجت ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایک سا جو ہے نا، سا، اس کی مقدار میں اختلاف ہے، سا جو ہے اس کی مقدار میں اختلاف ہے مالکی اور حنفی فقہ میں۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام محمد، ٹھیک ہے، یہ پڑھنے کے لیے آئے امام مالک سے۔ پہلے انہوں نے امام ابو حنیفہ سے پڑھا کوفہ میں، پھر یہ مدینہ میں آئے کس سے پڑھنے کے لیے؟ امام مالک سے۔ امام مالک سے ان کی بحث ہو گئی، کس کے بارے میں؟ سا کے بارے میں، کہ سا کی کتنی مقدار ہے، ٹھیک ہے۔ حجاز میں جو مدینہ میں سا تھا وہ تقریباً 2.5 کلو کا تھا، وہ جہاں رہتے تھے کوفہ میں، وہاں جو سا تھا وہ مطلب تقریباً آپ کہیں کہ جی وہ نصف سا، 1.25 کلو کا تھا۔
تو تقریباً 3.5 کلو کا تھا وہ، ٹھیک۔ اب یہ جب بحث ہوئی ہے امام محمد میں اور امام مالک میں، تو امام مالک نے کیا کیا، جو لوگ ان کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے اہل مدینہ تھے نا، جو ان سے پڑھ رہے تھے، مدینہ کے لوگ تھے، مقامی لوگ تھے، ان کو کہا بھی اپنے گھروں سے سا اٹھا کے لے آؤ، کیا کرو، سا اٹھا کے لے آؤ۔ وہ سارے سا اٹھا کے لے آئے، تو امام مالک نے امام محمد کو دکھائے اور امام محمد کو کہا کہ یہ سا ان کو وراثت میں ملے ہیں، یہ کس کی اولاد ہیں، صحابہ کی۔ امام مالک کو بہت بعد میں نہیں پیدا ہوئی ہے، امام مالک کب پیدا ہوئی ہے، 95 ہجری میں، پہلی صدی میں ہی پیدا ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو سا لے کے آئے ہیں یہ مدینہ کے لوگ ہیں، یہاں کے مقامی باشندے ہیں، کس کی اولاد ہیں، صحابہ کی ہیں، تو ان کو یہ سا کہاں سے ملا ہے، وراثت میں صحابہ سے ملا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یہ سا ہے۔ تو اس پہ امام محمد خاموش ہو گئے اور کہنے لگے یہاں اگر امام ابو حنیفہ بھی ہوتے تو کوئی جواب نہیں بن پڑتا، مطلب یہ اتنی بڑی دلیل ہے۔ تو گویا عمل اہل مدینہ صحابہ کے زمانے سے جو چلا آ رہا ہو وہ تو حجت ہو سکتا ہے، وہ تو دلیل ہو سکتا ہے، لیکن بعد کے زمانے کا جو عمل اہل مدینہ ہے وہ حجت نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔